بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ 8 ہجری کے اہم واقعات میں جنگ موتا بہت مشہور واقعہ ہے، اور جنگ موتا اس مشہور جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں اسلام کے 3 سپہ سالار پے در پے شہید ہوئے، جن میں نمایاں درجہ حضرت جعفر طیار کو حاصل تھا۔ موتا یہ شام کے علاقے بلقا کا ایک قریہ ہے۔ اس جنگ کا واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی دعوت نامہ دیگر سلاطین اور رؤساء کی طرح شام کے حاکم شرجیل بن عمرو غسانی کے پاس بھی بھیجا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد حارث ابن عمیر کو بمقام موتا قتل کر دیا، اور چونکہ اس نے اسلام کی توہین کی تھی، ساتھ ساتھ اس نے جو بین الاقوامی قانون ہوتا ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی تھی کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نے قتل کر دیا تھا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کی فوج دے کر اپنے غلام زید کو روانہ کیا، اور یہ طے کر دیا کہ جب زید قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو جعفر طیار پھر ان کے بعد عبداللہ ابن رواحہ علمداری کریں گے۔ میدان میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ مقابلے کے لیے 1 لاکھ کا لشکر آیا ہے۔ حکم رسول تھا، زید نے جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر نے علم سنبھال لیا اور انتہائی بہادری کے ساتھ آپ نے جنگ کرنا شروع کی، فوج میں ہلچل ڈال دی، لیکن سینے پر 90 زخم کھا کر آپ تاب نہ لا سکے اور آپ زمین پر گرے، آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے علم سنبھالا اور مشغول جنگ ہوئے، بالآخر انہوں نے بھی شہادت پائی۔ پھر ایک اور بہادر نے علم سنبھالا۔ کامیابی کے بعد مدینہ واپسی ہوئی۔ مسلمانوں خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں 3 سپہ سالاروں کے شہید ہونے کا سخت ملال ہوا۔ جعفر طیار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خدا نے انہیں جنت میں پرواز کرنے کے لیے 2 زمرد کے پر عطا کیے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اسی لیے آپ کو جعفر طیار کہا جاتا ہے۔ تاریخ کامل میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جعفر کے گھر گئے تو ان کی بیوی کو محو گریہ دیکھ کر اپنے گھر پہنچے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو روتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو تسلی دی اور جعفر کے گھر کھانا پکوا کر بھیجا۔ یہ جنگ جمادی الاول 8 ہجری میں واقع ہوئی۔ ایک دوسرا بہت اہم واقعہ جو 8 ہجری میں ہوا وہ ہے فتح مکہ، بہت مشہور ہے، سب کو معلوم ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح کہ صلح حدیبیہ کی روح سے 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ و جدال ممنوع تھا، نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود قریش کے حلیف قبیلہ بنو بکر نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنو خزاعہ پر چڑھائی کر دی اور قریش کی مدد سے انہیں تباہ و برباد کر ڈالا۔ حلیف قبیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے آپ یوں آسان سمجھ لیں کہ 2 قبیلوں میں یا 2 شہروں میں جو کسی وجہ سے ایک معاہدہ طے ہو جاتا ہے، جسے ہم سندھی کہتے ہیں، یا ایک الائنس بن جاتا ہے کہ اگر آپ پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے سپورٹ میں آئیں گے، اور یا ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ اس کے سپورٹ میں آئیں گے۔ تو یہ بنو خزاعہ جو تھے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے حلیف تھے، یعنی ان سے ایک معاہدہ طے تھا، لیکن قریش نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ قریش نے ان کے اوپر بنو خزاعہ پر حملہ کیا تو اس کے نتیجے میں اور اس کو پوری طرح تباہ و برباد کر ڈالا۔ اب قریش جانتے تھے کہ یہ بنو خزاعہ جو ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف ہیں، تو ان کے اوپر تو ویسے بھی وہ معاہدے کے تحت جو صلح حدیبیہ میں لکھا گیا تھا تو وہ بالکل حملہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا۔ بالآخر حالات سے مجبور ہو کر بنی خزاعہ نے حضرت سے مدد مانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 پر مشتمل لشکر تیار کر کے مکے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان نے جب یہ تیاری دیکھی تو یہ درخواست پیش کرنے کے لیے کہ صلح نامہ جو حدیبیہ میں ہوا تھا اس کی تجدید کر دی جائے، یعنی اسے پھر سے بڑھا دیا جائے، اور اسے مدینہ آیا اور اپنی بیٹی ام حبیبہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی ان کے گھر گیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر اسے بستر رسول سے ہٹا دیا کہ تم کافر و مشرک ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے بھی منہ نہ لگایا۔ پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچا اور امام حسن علیہ السلام کے واسطے سے امان مانگی، انہوں نے بھی کوئی سہارا نہیں دیا۔ اس کے بعد مسجد میں تجدید صلح کا اعلان کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری توجہ کے ساتھ جنگ کی تیاری کر لی۔
مگر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ کس طرف جانے کا ارادہ ہے۔ اسی خفیہ تیاری کی اسکیم کے ماتحت آپ نے مکے کی آمد و رفت مطلقاً بند کر دی تھی، یعنی مکے آنا جانا بالکل منع کر دیا تھا کہ اب نہ کوئی مکے جائے گا، نہ وہاں سے کسی کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اور یہ قدم اس لیے اٹھایا گیا کہ ادھر کی تیاریاں کچھ لوگ خبریں وہاں نہ پہنچا دیں، اور ایسا ہوا بھی جو آگے چل کے آئے گا کہ یہاں سے خبر وہاں بھیجی گئی۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر مکے والوں کو قبل از وقت اطلاع مل جائے گی تو کامیابی مشکل ہو جائے گی، مگر ایک چغل خور صحابی حاطب بن بلتا نے، جس کے بچے مکے میں تھے، ایک عورت کے ذریعے سے مکمل حال لکھ بھیجا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ حضرت کو اطلاع مل گئی، آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو تعاقب میں بھیج کر خط واپس کرا لیا۔ الغرض 10 رمضان 8 ہجری کو آپ غیر معروف راستوں سے اچانک مکے پہنچے اور مکے سے 4 فرسخ کے فاصلے پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ لشکر کی کثرت کا چرچا ہو گیا۔ ابو سفیان حضرت عباس کے مشورے سے مسلمان ہو گیا۔ حضرت عباس یعنی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ حضرت نے اس کے لیے یہ رعایت کر دی کہ اس کے گھر میں فتح مکہ کے موقع پر جو اس کے گھر میں فتح مکہ کے موقع پر پناہ لے اسے چھوڑ دیا جائے۔ ابو سفیان مکہ واپس گیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیا کہ جو مکے میں میرے مکان میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا، جو ہتھیار لگائے بغیر سامنے آئے گا وہ بھی اس پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور تھوڑی سی مزاحمت کے بعد مکے پر قبضہ ہو گیا۔ سپہ سالار لشکر حضرت علی علیہ السلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ قصوہ پر سوار مکے میں داخل ہوئے اور زبیر کے لگائے ہوئے اسلامی جھنڈے کے قریب جا کر اترے۔ نیچے خیمے نصب ہوئے تھے۔ آپ نے قریش سے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب نے متفق ہو کر کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہمیں معاف فرمائیں۔ آپ نے معافی دے دی اور آپ نے طواف کے بعد داخل حرم کعبہ ہوئے اور ان تمام بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جو نیچے تھے، اور جو اونچے رکھے ہوئے تھے جو اوپر تھے ان بتوں کو توڑنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کندھے پر چڑھایا۔ علی علیہ السلام تمام بتوں کو توڑ کر زمین پر آپ نے پھینک دیا، گویا پتھر کے خداؤں کو مٹی میں ملا دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس جگہ مہر نبوت تھی اور جہاں معراج کی شب رسول کو اپنے شانے پر ہاتھ رکھا ہوا محسوس ہوا تھا، اسی جگہ علی علیہ السلام نے پاؤں رکھ کر بت شکنی کی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت پر سوار کیا اور جبریل نے بت شکنی کے بعد اپنے ہاتھوں سے اتارا، اور اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ 8 ہجری کے کچھ اہم واقعات، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔